بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمع ساسوم کتاب المتاجر کا درس نمبر 9 اس بارے میں ہے کہ آیا میت کو غسل دینے، کفن پہنانے یا اسے دفن کرنے اور اس پر نماز میت پڑھنے کی اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح اجرت لینا ان کاموں پر کہ جو غرض عقلائی نہیں رکھتے ہیں، آیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ فعل حرام جیسا کہ زنا ہے، لواط ہے، یا اس کے جو مشابہ مثلا ریا وغیرہ، آیا ان کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے۔ اور مورد بحث ہوگا کہ آیا قاضی کو رشوت دینا یا قاضی کا رشوت لینا جائز ہے یا نہیں۔ اس طرح اذان اور اقامت کے اوپر اجرت لینے کا حکم کیا ہے، اور قاضی جو لوگوں کے درمیان قضاوت کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، آیا اس قضاوت کے اوپر وہ اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی وہ افعال جو حرام ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بعض کام ایسے ہیں جیسا کہ میت کو غسل دینا، میت کو کفن پہنانا، میت کو دفن کرنا اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، آیا ان کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں حرام ہے موتا یعنی مردوں کی جو مر چکے ہیں ان کی تغسیل غسل دینے پر، ان کے کفن پہنانے پر، ان کو دفن کرنے پر اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجرت لینا۔ ہاں البتہ جو افعال واجب کفائی ہیں ان کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، لیکن اگر واجب سے ہٹ کر کوئی مستحبات انجام دیے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ان افعال کے اوپر اجرت لینا، ان کاموں کی اجرت لینا کہ جو غرض عقلائی یعنی غرض حکمی سے خالی ہیں، فضول کام ہے، جیسا کہ جی مثلا یہ کہنا کہ جی آپ جو ہیں اگر اتنا دور آپ پیدل جا سکتے ہیں تو میں آپ کو اتنا اس کے اوپر اتنی اجرت دوں گا، یا آپ اندھیرے میں چلے جائیں، یا یہ اتنا بڑا پتھر آپ اٹھا لیں تو میں اس کے اوپر آپ کو اجرت دینا۔ ان کاموں کے اوپر جو غرض عقلائی نہیں رکھتے ہیں ان کے اوپر اجرت لینا اور دینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح زنا کے اوپر اجرت، خدا نخواستہ، یا لواط یا ان کے مشابہ جو کام ہیں ان کے اوپر اجرت لینا، جیسا کہ مثلا زانی اجرت لے یا کوئی اجرت لے کر مثلا یہ کام انجام دلوائے تو یہ بھی حرام ہے۔ ورشا القاضی، قاضی کا رشوت لینا، رشا بھی پڑھا جا سکتا ہے، ریشا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قاضی کا رشوت لینا اس لیے کہ مثلا ناحق فیصلہ کرے یا حق کے فیصلے کے لیے بھی کسی سے رشوت لینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس طرح والاجرت علی الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ یعنی کوئی شخص اذان اور اقامت کی اجرت لیتا ہے، کرے کہ میں اتنی اجرت لوں گا اذان اور اقامت کی، تو یہ حرام ہے۔ البتہ آگے آئے گا متن میں کہ اجرت کی بجائے اگر بیت المال سے اسے رزق دیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اور اس طرح اجرت لینا قضاء کے اوپر، فیصلوں کے اوپر، قاضی صاحب قضاوت کر رہا ہے اور اس قضاء یعنی جو فیصلے کر رہا ہے ان کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ البتہ اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ یہ بھی بیت المال سے رزق لے سکتا ہے لیکن اجرت نہیں لے سکتا۔
والأجرة على تغسیل الموتى وتکفینہم، یعنی اسی طرح حرام ہے اجرت لینا موتا یعنی میتوں کی تغسیل، ان کو غسل دینے پر، وتکفینہم اور ان کو کفن پہنانے پر، وحملہم الی المغتسل والی القبر، اور اسی طرح اجرت لینا حرام ہے موتا کو یعنی میتوں کو اٹھانے کی، الی المغتسل یعنی غسال خانے کی طرف، یا ان کو غسل دیا جاتا ہے وہاں تک لے جانے کے لیے اجرت، چونکہ یہ کام کیا ہیں واجب کفائی ہیں تو ان کے اوپر اجرت لینا حرام ہے۔ حملہم الی المغتسل والی القبر، اور اسی طرح قبر تک لے جانے کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ وحفر قبورہم، اور اسی طرح حرام ہے ان کی قبر کے کھودنے کے اوپر اجرت لینا۔ ودفنہم، اور اسی طرح ان کو دفن کرنے پر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ والصلاۃ علیہم، اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ وغیرہ من الافعال الواجبۃ کفایۃً، اور اس کے علاوہ باقی جو افعال واجب کفائی ہیں ان کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ لیکن وَلَوِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَى مَنْدُوبٍ كَتَغْسِيلِهِمْ زِيَادَةً عَلَى الْوَاجِبِ وَتَنْظِيفِهِمْ وَوَضُوئِهِمْ وَتَكْفِينِهِمْ بِالْقِطَعِ الْمَنْدُوبَةِ وَحَفْرِ الْقَبْرِ زِيَادَةً عَلَى الْوَاجِبِ الْجَامِعِ لِوَصْفِ قَتْمِ الرِّيحِ وَحَرَاسَةِ الْجُثَّةِ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ الْقَامَ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشتمل ہوں یہ افعال کسی مستحب کے اوپر، یعنی واجب سے ہٹ کر کچھ مستحب امور بھی ان افعال میں اگر پائے جاتے ہوں، جیسا کہ تغسیلہم، جیسا کہ ان کو دھونا یعنی غسل دینا واجب سے زیادہ، مثلا ہر میت کے لیے 3 غسل واجب ہیں، اب ان 3 غسلوں میں مستحب ہے کہ ہر غسل میں مثلا 3 دفعہ پانی جو ہے مثلا 3 دفعہ ان کو غسل دیا جائے، مثلا جو خالص پانی کے ساتھ ہے تو ہر عضو کے اوپر 3 دفعہ مثلا پانی ڈالا جائے۔ اب 1 مرتبہ ڈالنا تو واجب ہے لیکن باقی 2 مرتبہ ڈالنا کیا ہے مستحب ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ افعال واجبہ مشتمل ہو کسی مستحب پر، جیسا کہ واجب سے زیادہ ان کو غسل دینا، اس طرح وتنظیفہم، اور اس طرح ان کو صاف کرنا، ووضوئہم، اور ان کو میتوں کو وضو کروانا، یہ واجب سے زائد ہیں، یہ مستحب چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح کفن پہنانا ان ٹکڑوں کے ساتھ جو مستحب ہے، واجب کفن جو ہے مثلا لونگ، کرتا، چادر، ان 3 کے علاوہ باقی جو ہے مثلا امامہ ہے عورت کے لیے، سینہ بند ہے، باقی چیزیں جو مستحب ہیں ان ٹکڑوں کے ساتھ کفن پہنانا۔ اسی طرح وحفر القبر زیادتاً علی الواجب، واجب سے زیادہ قبر کھودنا، اور واجب کتنی ہوتی ہے؟ الجامع لوصف قتم الریح وحراست الجثۃ، واجب اس مقدار تک ہوتی ہے کہ جو 2 وصفوں کو جمع کرنے والی ہو، ایک اس میت کی بو نہ پھیلے وحراست الجثۃ، اور دوسرا اس کا جسم جو ہے وہ حیوانات وغیرہ سے کیا ہے محفوظ رہے۔ تو ان 2 صفتوں سے ہٹ کر اضافی اگر کوئی شخص مثلا اس کے لیے قبر کھود رہا ہے، چونکہ اس سے لے کر ایک شخص کے قد جتنی قبر کھودنا کیا ہے مستحب ہے، بس اگر کوئی شخص ان اوصاف ان 2 صفتوں سے زیادہ یعنی واجب سے زیادہ اگر کھودتا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے ایک شخص کے قد کے برابر، تو اب یہ بھی کیا ہے مستحب ہے۔ وشق اللحد، اب لحد بنانا، یعنی قبر میں ایک خود قبر ہے، ایک قبر کے اندر لحد ہوتی ہے، اب وہ لحد بنانا واجب نہیں ہے مستحب ہے، اس طرح لحد بنانا۔ اور اسی طرح اگر ایک مقام نزدیک جو تھا وہاں پر میت کو دفن کرنا ممکن تھا لیکن یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے کسی دور مکان میں، تو اب جہاں ممکن تھا مثلا اسی شہر میں وہاں دفن کرنا کیا ہے وہاں تک لے جانا تو واجب ہے، اب اس سے دور والے مکان کی طرف جو زائد ہے مثلا وہاں لے جانا واجب نہیں ہے، گویا کہ وہ مستحب ہوگا اگر اس میں کوئی مزیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح وَالنَّقْلِهِ إِلَىٰ مَا يُدْفَنُ فِيهِ، اور اس کو منتقل کرنے میں وہاں کے جہاں پر اس کا دفن کرنا
ممکن تھا من مکان زائد، اس سے مکان زائد کی طرف، وَنَقْلِهِ إِلَى مَا يُدْفَنُ فِيهِ مِن مَكَانٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ، اس کو نقل کرنا وہاں جہاں اس کو دفن کیا جا رہا ہے اس مکان زائد کی طرف، اس سے زائد کے جس میں دفن کرنا ان کے لیے ممکن تھا۔ تو کہتے ہیں ان صورتوں میں کہ جو مستحبات ہیں، یا مثلا اس مکان امکان جس میں دفن کرنا ہے اس سے زائد کی طرف منتقل کرنے میں، لم یحرم التکسب بہ، ان کے ساتھ تکسب حرام نہیں ہے۔ گویا واجب سے ہٹ کر جو مستحبات ہیں ان کے اوپر جو ہے اجرت لی جا سکتی ہے۔ مستحبات میں جیسا کہ مثلا واجب سے زیادہ غسل، مثلا 3 مرتبہ عضو کو دھونا، اس طرح یعنی میت کی نظافت کا خیال کرنا، اس کو صاف کرنا، اس کا وضو وغیرہ کرانا، مستحب کپڑوں کے ساتھ کفن دینا، قبر واجب سے زیادہ مقدار میں قبر کو کھودنا، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو واجب نہیں ہیں، مستحبات میں آتی ہیں، ان کے اوپر کہتے ہیں اجرت لینا حرام نہیں ہے اور ان کے ساتھ تکسب کیا جا سکتا ہے۔ وَالْعُجْرَةُ عَلَى الْأَفْعَالِ الْخَالِيَةِ مِنْ غَرْضِ حِكَمٍ، کہتے ہیں اور اسی طرح حرام ہے اجرت لینا ان افعال پر، ان کاموں پر جو غرض حکمی یعنی غرض عقلائی سے خالی ہے، یعنی عقلاء کے نزدیک ایسے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کالعبث، جیسا کہ فضول کام، مثل الذهاب الى مکان بعید او فی ظلمت او رفع صخرۃ ونحو ذلک مما لا یعتد بفائدته عند العقلاء، جیسا کہ کسی کو کہنا کہ جی وہ دور مکان کی طرف جانا، کہ مثلا دور، اگر تو دور تک جائے گا تو اس کے بدلے میں آپ کو اتنی اجرت ملے گی، مثل الذهاب الى مکان بعید، مکان بعید یعنی دور جگہ تک جانے کے لیے، اور فی الظلمت، یا کسی کو کہنا کہ فلاں اس قسم کے مثلا تاریکی میں جا، اندھیرے میں جائے گا فلاں جگہ تک تو مثلا آپ کو اتنی اجرت دیں گے، اور رفع صخرۃ، یا ایک بہت بڑا پتھر ہے اس کو اٹھانے کے لیے، تو یہ وہ کام ہیں جو جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ونحو ذالک، اور اس کے علاوہ باقی ایسے کام کہ مما لا یعتد بفائدتہ، کہ جن کا کوئی فائدہ شمار نہیں ہوتا عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک، تو ایسے کاموں کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ والأجرت علی الزنا واللواط وما شاکلہما، اجرت لینا زنا پر، لواط پر، یا جو ان دو کے مشابہ کام ہے، حرام کام ہے، مثلا ریا ہو گیا یا اور کوئی فعل حرام ہے، تو ان کے اوپر اجرت لینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَرُشَا الْقَاضِی، روشا یعنی بضم اول ہی، را کے یعنی ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، وَرِشَا الْقَاضِی یعنی رشا بھی پڑھا جا سکتا ہے، وَقَصْرِی، البتہ مقصوراً الف مقصورہ کے ساتھ، رشا یا روشا الف ممدودہ نہیں بلکہ الف مقصورہ کے ساتھ، تو دونوں صورتوں میں رشا رشوت کی جمع بنے گی، جمع رشوت بہما، چاہے آپ رشوت بھی اسی طرح رشوت و رشوت دونوں کی جمع کیا بنے گی؟ رشوت ہی بنے گی۔ تو رشوت لینا قاضی کا یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح والعجرت علی الاذان والاقامت علی اشہر القولین ولا بأس برزق من بیت المال، اذان اور اقامت پر اجرت لینا بھی حرام ہے دو قولوں میں سے مشہور قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے مثلا سید رضی کا ہے غالباً کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اذان اور اقامت پر اجرت لی جا سکتی ہے، لیکن جو دو میں سے اشہر یعنی مشہور ترین قول ہے اس کے مطابق اجرت لینا حرام ہے۔ ولا بأس برزق من بیت المال، البتہ اذان اور اقامت والے شخص کا بیت المال سے رزق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے پھر فرق کیا ہے؟ اجرت بھی تو وہی اس کے بدلے میں مال دیا جا رہا ہے، اور بیت المال میں جو اس کو رزق دیا جا رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں والفرق بینہما، ان کے درمیان فرق یہ ہے ان الاجرت تفتقر الی تقدیر العمل والعوض والمدت وصیغۃ الخاصۃ، اجرت محتاج ہوتی ہے اس چیز کی طرف کہ اس میں کام کو معین کیا جائے، اس کا عوض جو ہے وہ بھی معین کیا جائے، اس کام کی مدت بھی معین کی جائے کہ یہ کام مثلا اذان اور اقامت کتنا عرصہ یہ کہے گا، اور اجرت میں احتیاج ہوتی ہے ایک خاص صیغے کی، یعنی اجارہ کے لیے وہ صیغہ خاصہ بھی
جاری کیا جائے۔ لیکن رزق کیا ہوتا ہے، اس میں نہ اجرت معین ہوتی ہے، نہ عمل معین ہوتا ہے، عمل معین نہیں ہوتا، مدت بھی معین نہیں ہوتی، صیغہ خاصہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ والرزق منوط بنظر الحاکم، رزق جو ہے اس کا دار و مدار حاکم کی نظر پر ہے، حاکم جو مناسب سمجھے وہ اس کو دے سکتا ہے۔ ولا فرق فی تحریم الاجرت بین کونها من معین ومن اہل البلد والمحلت وبیت المال، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو اجرت لینا حرام ہے، چاہے وہ کسی ایک شخص معین سے لے رہا ہو، یعنی دینے والا ایک شخص معین ہے، یا من اہل البلد یا اس شہر والے دے رہے ہوں، والمحلت یا محلے والے دے رہے ہوں، یا وہ اجرت بیت المال سے ہو، یعنی اجرت اذان اور اقامت کے اوپر لینا حرام ہے، البتہ بیت المال سے رزق کے طور پر حاکم جو مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے۔ ولا یلحق بها اخذ ما اعد للمؤذنین من اوقاف مصالح المسجد، ہاں البتہ اگر کوئی چیزیں وقف کی گئی ہیں مصالح مسجد کے لیے، ان میں سے اگر کوئی چیز خاص کر دی گئی ہے مؤذنین کے لیے، یعنی مصالح مسجد کے مال موقوفہ سے کچھ حصہ مثلا مؤذنین کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں یہ اجرت کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، یعنی اس کا دینا جائز ہوگا۔ ولا یلحق بها، ملحق نہیں ہوگا اجرت کے ساتھ، اخذ لینا کس چیز کا، ما اعد للمؤذنین، کہ جس کو قرار دیا گیا ہے مؤذنین کے لیے، من اوقاف مصالح المسجد، مصالح مسجد کے اوقاف میں سے، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا، اگرچہ وہ معین ہی کیوں نہ ہو، وَبَاعِثًا عَلَى الْأَذَانِ، اور وہ آذان پر برانگیختہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اکسانے والا ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ جو مصالح مسجد کے اوقاف میں سے دیں گے، اگرچہ اس کی ایک مقدار معین، مثلا جی یہ جو اتنا ہے اس کا چوتھا حصہ مثلا مؤذنین کے لیے ہے، یا اگرچہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ آ کر اذان دیں، یعنی ان کے ذہن جو ہے اذان کی طرف مائل ہو، یعنی وہ اس کو اکسائے۔ نعم لا یثاب فاعلہ الا مع تمحض الاخلاص بہ، ہاں البتہ اگر یہ شخص اذان اس لیے دیتا ہے کہ اس کو اوقاف سے مثلا کچھ مل رہا ہے، تو کہتے ہیں ثواب کی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، پس لا یثاب فاعلہ، اس کے انجام دینے والوں کو ثواب نہیں ملے گا، الا مع تمحض الاخلاص، مگر اس صورت میں کہ جب اس اخلاص کے ساتھ، یعنی خالصتاً فقط اخلاص کے ساتھ اذان اور اقامت کہے، کغیرہ من العبادات، جیسا کہ باقی عبادات کا بھی یہی حکم ہے۔ والقضاء بین الناس، اور اسی طرح اجرت لینا حرام ہے لوگوں کے درمیان قضاوت کرنے کے لیے، لے وجوب ہی، کیوں؟ کیونکہ قضاوت کیا ہے؟ واجب ہے، سواء احتاج الیہا ام لا، برابر ہے کہ یہ قاضی صاحب اس اجرت کی طرف محتاج ہو یا نہ ہو، وسواء تعین علیہ القضاء ام لا، چاہے اس کے اوپر قضاوت متعین ہو مولا کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے، ام لا یا نہ، مولا نے اس کو نہیں کہا ہے لیکن چونکہ ضرورت ہے یہ خود جا کر کیا کر رہا ہے؟ قضاوت کر رہا ہے، تو قاضی بھی قضاوت کے لیے اجرت نہیں لے سکتا، اجرت لینا اس کے لیے حرام ہے۔ ہاں وَيَجُوزُ الرِّزْقُ مِن بَيْتِ الْمَالِ، البتہ بیت المال سے اس کا رزق لینا جائز ہے، وقد تقدم فی القضاء، اور یہ بات کتاب القضاء میں پیچھے گزر چکی ہے کہ قاضی اجرت نہیں لے سکتا لیکن بیت المال سے رزق لے سکتا ہے، کہ انہ من جملۃ المرتزقۃ منہ، کہ یہ قاضی بھی انہی میں سے ہے کہ جو بیت المال سے رزق لے سکتے ہیں، یعنی قضاوت بھی ایسا کام ہے کہ جس کے انجام دینے والے کو بیت المال سے رزق دیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔